عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم ناظرین، آج یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک نیک مقصد کے تحت یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جسے ہمارے عزیز عبدالرحمن نصیر صاحب نے آغاز کیا ہے، تاکہ دین کی صحیح تعلیم نوجوانوں کے اندر عام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ تعلیم دین کا سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ طلب علم یہ فریضہ ہے ہر کلمہ گو کا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو عورت ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ انسانیت کا ورثہ ہے۔ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو انہیں علم سے آراستہ کیا اور پھر مسجود ملائکہ قرار دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں پڑھ لیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام اور اس کی تفصیلات سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھا دی، اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، اور فرشتے نہیں بتا سکے، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اس سلسلے میں۔ اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، اب آدم کو تم لوگ سجدہ کرو، اور اس طرح انسان مسجد ملائکہ قرار پایا علم کی وجہ سے۔ تو علم یہ ہماری آبائی میراث ہے، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا، وہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ تو انسانیت کا آغاز ہی علم سے ہوا ہے، جہالت سے نہیں ہوا۔ تو علم یہ ہمارا آبائی میراث ہے، اور دوسری چیز ہمارا دینی میراث ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیات غار حرا میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ان 5 آیتوں کو ہم پڑھ لیں تو ہمارے سامنے علم کی اہمیت اجاگر ہو جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا سے کیا، پڑھو سے کہ اقرا وربک الاکرم،
پڑھو تمہارا رب بڑا کرم والا ہے۔ تو ان 5 آیات کے اندر قرات کا، پڑھنے کا، لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلی وہی کہ علم کی روشنی جب پھیلے گی تو جہالت کے بادل چھٹیں گے، اس کے بعد حقائق سامنے آئیں گے اور انسان کی اصلاح ہوگی اور انسان جو ہے اپنے سلسلے میں کچھ سوچ سمجھ سکے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی وہی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کا ذکر چھڑا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھی جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کا ذکر کیا کہ اقرأ بسم ربک، اللہ کے رب، اور یہ بھی متعین کر دیا کہ عام پڑھنا نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے، تاکہ ہماری پڑھائی جو ہے صحیح رخ پر ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر تخلیق کا ذکر کیا اللہ نے، خلق الانسان من اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو جہاں پڑھنے کا حکم ہے، لکھنے کا حکم ہوگا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علم یہ ما بہ الامتیاز ہے انسانوں کا، اور پھر خاص طور سے مسلمانوں کا۔ ہمارا آبائی میراث اور دینی میراث جو ہے علم ہے۔ علم کی طرف انسان کو آگے بڑھنا ہے، جہالت کو دور کرنا ہے، علم کو سیکھنا ہے، پھیلانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے علماء کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ذکر کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولی العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی گواہی ملائکہ نے دی، اور یہی گواہی علماء نے دی، اہل علم نے دی۔ تو اس طریقے سے علماء کے مقام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ علماء کا ذکر کیا، ملائکہ کا کے ساتھ علماء کا ذکر کیا، اور اپنی شہادت کے ساتھ ملائکہ اور علماء کی شہادت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کا، علم والوں کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے رب العالمین کے یہاں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے، علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کا یہ امتیاز ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں خیر ہوگا۔ علم کی روشنی یہ ضروری ہے۔ علم کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ کتا جو کہ ایک نجس جانور ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو برتن میں جو کچھ ہے اس کو اڈیل دو، پھینک دو۔ وَغْسِلُوهَا 7 مرات، تو 7 مرتبہ اس کو دھلو، اور اس میں 1 مرتبہ مٹی سے رگڑ کر دھلو، تب برتن پاک ہوگا۔ لیکن یہی کتا اگر معلم ہو جائے، ٹرینڈ ہو جائے، اسے سکھا دیا جائے، اسے تعلیم دے دی جائے، ٹرینڈ کتا ہو، سکھایا ہوا کتا ہو، تو اگر وہ آپ بسم اللہ کہہ کے چھوڑیں اور وہ جانور پکڑ کے لائے تو وہ جانور مر جائے، جانور اس کے پکڑنے کی وجہ سے، تو وہ حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلو، اس کو کھاؤ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو دیکھیے معلم کتے کا یہ امتیاز ہے، اگر کتا بھی علم حاصل کر لے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسان کو مکرم اور معظم بنایا ہے اور خشکی اور تری میں ان کو دوڑایا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی مخلوق پر ہم نے ان کو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔
تو حضرت انسان اگر علم سے آراستہ ہو جائیں تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے علماء کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ذکر کیا الا مقام. اور یہی بلکہ اس کے ساتھ وارثان نبوت ہے. علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث. انبیاء کو جو ہے انبیاء کا وارث علماء کو قرار دیا گیا. اس طرح علم یہ انتہائی ضروری ہے. تو انتہائی خوش نصیب ہیں ہمارے وہ نوجوان جو علم دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، علم سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں. ایسے تمام نوجوان قابل مبارکباد. اور نوجوانوں کا اپنا ایک مقام ہے. بوڑھے جس ڈھرے پہ چل پڑتے ہیں وہ اپنے ڈھرے سے ہٹنے والے نہیں ہوتے ہیں، لیکن نوجوان ان کے یہاں جذبات ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ اگر علم کی طرف آتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، تو اس کے ثمرات اور برکات دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمارے وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سلسلے سے منسلک ہیں. اللہ ان کی نیتوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور انہیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رسول کی جو باتیں سنیں اس پر خود عمل کریں اور دوسروں تک اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ سلسلہ ہم آج شروع کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم جو سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ بنیادی چیز ہے توحید، عقیدہ، جو دین کی اساس اور بنیاد. اسی پر دین کی عمارت قائم ہے، عقیدہ توحید پر. اور یہی وہ بنیادی دعوت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو دیا تھا. اس لیے اس توحید کو ہم پڑھیں گے. اور اس سلسلے میں پہلی چیز یہ کہ ہم کیوں پڑھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید ہم کیوں پڑھنا شروع کریں، توحید کو کیوں سیکھیں ہم. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کے حقوق میں ایک جاننا، ایک ماننا. اللہ کی ذات کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے اور اسی طرح اپنے افعال میں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق، عبادت، ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں. تو ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنا ہے. اس لیے اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء اور صفات میں اس کو ایک ماننا، ہر طرح کی عبادت کو صرف اسی کے لیے روا اور جائز سمجھنا اور اللہ کے ما سوا سے اس کی نفی کرنا، یہ ہے توحید. یہ اساس اور بنیاد ہے انسان کی نجات اور کامیابی کی. اس لیے ہم اس کو اختصار کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کے پڑھنے کے جو بنیادی سبب ہے، اولاً پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا مقصد وجود ہی توحید ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بیکار نہیں بنائی، ہمیں ایسے لولب کے طور پر نہیں پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو یوں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ بیکار نہیں بنا ہے. آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ اس کائنات، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حق سے پیدا کیا، جیسے کہ سورہ ہجر آیت نمبر 85 میں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بیکار نہیں بنایا ہے، باطل نہیں بنایا ہے. ذالک ظن الذین کفروا، ایسا صرف کافر لوگ گمان کرتے ہیں. دیکھیے سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو
جو ہے کھلونے کے طور کھلواڑ کے طور پر آسمان و زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کو کھلواڑ کے لیے کھلونا کے طور پر نہیں بنایا. دوسری بات فرمایا ما خلقنا جو ہے ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. دیکھیے سورہ دخان آیت نمبر 38 اور 39. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے لعب و لعب کے طور پر، کھیل و کود کے طور پر نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. اس کا جاننا اور سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا واضح طور سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، توحید کے لیے، کہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف میری عبادت کریں. ہر طرح کی عبادت کو میرے ہی لیے روا اور جائز سمجھیں اور کسی کے لیے اس کو جائز اور روا نہ سمجھیں. تو یہ ہے ہمارا مقصد وجود. توحید یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اس لیے اپنے مقصد وجود کو سمجھنا یہ ضروری ہے. کوئی بھی انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب جو کام کرنے جا رہا ہے اس کے مقصد سے وہ واقف ہو. تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے. اس کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. اور یہ عبادت صرف نہیں کہ اللہ کی بات دوسرے کی، صرف اللہ کی عبادت. توحید کی عبودونی ہے یہاں پہ اصل میں ہے الا لیعبدونی، تاکہ میری ہی عبادت کریں. ہر طرح کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو یہ توحید جو ہے یہ ہمارا مقصد وجود ہے. اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو برتنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی توحید ہی کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اسی کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے. اسی لیے جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور اسی کے لیے تمام انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اس لیے اس نقطے کو سمجھنا اور اس کو برتنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس لیے انشاءاللہ ہم جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تعلیم حاصل کریں گے. اور آج کی ملاقات میں یہ پہلا سبب توحید کے سیکھنے کا یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا مقصد وجود ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کو برتنا اور اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بنیاد اساس ہے. اور یہی دوسرا سبب یہ ہے کہ یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا تھا. انبیاء کی بعثت بھی توحید کی دعوت کے لیے ہوئی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. کس لیے؟ کہ تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو. یعنی توحید کی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فاعبدون، تم میری ہی عبادت کرو.
انہ لا الہ الا انا، یعنی میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدونی، تو میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے یہی دعوت دیا میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے۔ یہ سورہ جو ہے مومنون کی آیت نمبر 23 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں۔ اور یہی دعوت حضرت صالح نے دی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ما لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود بر۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، پہلی آیت جو ہے سورہ حضرت ہود کی جو ہے اعراف آیت نمبر 65 ہے، اور یہ سورہ جو ہے حضرت صالح کا ذکر ہے، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 72 ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور میں نے قوم مدین کی طرف اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 ہے۔ اور اس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ العنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ابراہیم کو نے جب اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، تو اس کے جو ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ اور یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی آیات کے اندر انبیاء کی جو دعوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہی اسی نقطے میں پر جو ہے ان کی دعوتیں مرکوز تھیں، تو نقطۂ توحید پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو آیت نمبر 21 میں فرمایا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں سب کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس طریقے سے تمام انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی خطاب یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کی پوری دعوت اسی دعوت توحید پر مرکوز ہے۔ تقریباً 114 صورتوں میں سے 85 صورتیں مکی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کی اصلاح، توحید کی اصلاح، توحید کی دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس لیے توحید کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے خاص طور سے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم توحید سیکھیں، خود برتیں اور دوسروں تک اس دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جی مولانا، کتنے منٹ ہوئے؟ ابھی آج گھڑی نہیں لیا رہا، 20 منٹ ہوئے تقریباً۔ صحیح ہے جی۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے ادھر کہ ایک سیکنڈ، سورۃ العلق پہلی سورہ ہے نا جو نازل ہوئی تھی، تو وہ سورہ جیسے قرآن کے سٹارٹنگ میں کیوں نہیں ہے، وہ بیچ میں کیوں ہے؟ اچھا جی
دیکھیں قرآن کی ترتیب نزولی نہیں ہے. قرآن کی ترتیب اس اعتبار سے نہیں رکھی گئی جسے آیتیں نازل ہوئی. کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کبھی کوئی صورت نازل ہوتی، کبھی مکمل صورت نازل ہوتی تھی، کبھی بعض صورت. قرآن کی ترتیب وہ ترتیب ہے جو اللہ کے ہاں ہے. قرآن کی ترتیب وہ ترتیب ہے جو اللہ کے ہاں ہے. یہ توقیفی ترتیب ہے. اللہ نے جو ترتیب چاہا اور لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے قرآن کی، اسی ترتیب سے قرآن کو ترتیب دیا گیا ہے. سمجھے؟ تو یہ توقیفی ترتیب ہے، لوگوں نے اپنے اجتہاد سے نہیں کیا. تو قرآن کی ترتیب نزولی نہیں ہے کہ جس طرح نازل ہوتی ہے اس طرح ترتیب دی جائے، نہیں، بلکہ یہ اس کی ترتیب جو ہے وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرآن کی ترتیب ہے. لیکن نزول کے لیے حالات کے اعتبار سے نزولی ترتیب رکھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مکمل صورتیں نازل نہیں ہوتی تھی. سمجھے؟ آیات نازل، دیکھیے 5 آیتیں نازل نہیں، باقی صورت سے سورہ اقرا ہی، سورہ علق ہی، باقی صورتیں بعد میں نازل ہوئی. بعد میں نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں صرف نازل ہوئی. تو ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ ترتیب یہ توقیفی ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں جو ترتیب تھی اسی ترتیب سے جو ہے قرآن کو رکھا گیا ہے. جی مولانا، ابھی اور کوئی سوال نہیں ہے فی الوقت، تو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.